بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فانذر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحییں بالکل آغاز میں آئیں اسند ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. البتہ چونکہ وہ پھر ذرا بڑی صورتوں کا جز بن گئی، لہذا ہم نے صرف ان کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ پھر ان صورتوں کا بحیثیت مجموعی بھی مطالعہ کیا. سورہ علق کی 5 آیتیں، لیکن اس کے بعد پھر 14 آیتیں اور ہیں. سورہ نون 7 آیتیں، اس کے بعد پھر جو ہے غالباً 45 آیتیں اور ہیں. سورہ مزمل کی 10 آیتیں، پھر 10 آیتیں اور ہیں. سورہ مدثر کی 7 آیات اور اس کے بعد پھر تقریباً 42 آیات اور، بلکہ شاید اور زیادہ ہیں، اس سے مجھے اس وقت مستحضر نہیں. سورہ مدثر کا ہم نے پچھلی مرتبہ آغاز کر دیا تھا. جو ابتدا میں آیتیں نازل ہوئی ہیں چوتھی وحی میں وہ 7 ہیں، لیکن ان میں سے 3 جو ابتدائی ہیں وہ اہم ترین ہیں، وہ بنیادی ہیں. اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ان پر اپنا وقت صرف کیا ہے، آج بھی ہمارا وقت اسی کے لیے وقف رہے گا. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں، کمبل میں، کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو. یہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ دعوت نبوی کا یہ نقطۂ آغاز ہے. کوئی سیاسی مقصد، کوئی قومی مقصد، کوئی خلق خدا کی خدمت کا مقصد کوئی نہیں. ویسے ان تمام کے لیے بھی کام ہوتے ہیں اور حرام نہیں ہوتے. اگر ایک قوم پر کوئی دوسری قوم آ کر حاکم ہو جائے، اس سے نجات حاصل کرنا بھی کرنے کا کام ہے، اور مسلمان بھی کریں گے تو یقیناً وہ کوئی غلط کام نہیں ہے. وہ جہاد سے سبیل حریت ہے، جائز ہے. لیکن اگر ہمیں یہ دیکھنا حضور کی دعوت کیا تھی تو وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے.
اس کا ابتدائی نقطہ کیا ہے؟ انذار آخرت۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے اہم ترین تو ہے اللہ پر ایمان، توحید کے ساتھ۔ نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ کتنے حضرات کو آپ میں سے یاد ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کو یاد ہوگی۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل کی کیا اجمالی طور پر یہی ایمان ہے۔ ایمان مفصل میں پھر اور چیزیں آتی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ مفصل ہوگی تو اجمالاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، یا ہم اسے توحید کہیں۔ لیکن قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ رسول کو مانو گے تو ایک دائرے میں آ گئے، اسلام کے دائرے میں۔ رسول کو نہیں مانو گے تو چاہے کتنے ہی بڑے موحد ہوں، اخلاق کی کسی بھی بلندی پر فائز ہو، روحانیت کا کتنا بھی بڑا مقام حاصل ہو، اسلام نہیں ہے۔ تو قانونی اعتبار سے ایمان کا دار و مدار ایمان بالرسالت پر ہے۔ عملی اعتبار سے ایمان کا دار و مدار ایمان بالآخرت پر ہے۔ اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہی اٹھنا ہے اور میری اس دنیا کی زندگی کے تمام معاملات کا حساب کتاب ہوگا اور پھر فیصلے صادر ہوں گے جزا و سزا کے، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے، یقین ہو اس پر، تب عمل درست رہے گا۔ میں وہ خطبہ پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کو، وہ تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ ایسا خوبصورت خطبہ، ان الراحد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو وررت الناس جميعا ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما تعملون ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة لبدا أو لنار۔ یہ خطبہ سنتے پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے، ابھی قرآن سرے سے ہے ہی نہیں، بہت چند آیتیں آئی ہیں نا، تو اصل نقطہ بات تو یہ ہے، اس میں توحید پر اتنا زور نہیں ہے۔ ایک آیت میں توحید اور رسالت میں ان دونوں کو جمع کر دیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، اور 5 جملے پھر آ رہے ہیں آخرت پر۔ خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہوگی، جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، جو عمل تم کر رہے ہو اس دنیا میں اس کا، پھر جزا و سزا کی فیصلے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جزا ہے تو جنت ہمیشہ کے لیے، سزا ہے تو دوزخ ہمیشہ کے لیے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایمان اگر ہے یقین کے درجے میں تو عمل درست ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ پر ایمان بھی ایک منطقی فلسفیانہ ماں بعد الچاویاتی بحث بن کر رہ جائے گی۔ ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، لگے رہو اسی چکر میں۔ یہ اللہ کی ذات قدیم ہے، یہ کائنات حادث میں ربط کیا ہے، لگے رہیے موٹی موٹی کتابوں کے انبار، وحدت الوجود، وحدت الشہود، سب بحث، ساری بحث۔
اقبال نے کہا، خوب کہا ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ اسی طریقے سے آخرت کا یقین نہیں ہے تو ایمان بالرسالت کیا ہوگا، غلو ہوگا، اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے بڑھا دیں گے۔ خدا جن کو پکڑے چھڑا لے، محمد محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کھانا رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھاؤ، ہاری نے بھی کہا تھا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، مومنوں کو تو سب چھٹی ہے، جو جائے کرے۔ رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھا دے، اماموں کا رتبہ رسولوں سے بڑھا دے، بس پھر عشق رسول اور عشق رسول اور نعتیں اور میلاد شریف اور عید میلاد النبی، یہ رہ جائے گا۔ ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے اللہ خیر، اور مدینے کی گلیاں اور سر وہ ہرا گنبد اور یہ اور وہ، اسی وجہ سے آخرت کا یقین ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اب تیسری بات جو میں نے بتائی تھی، اس گمان میں نہ رہیے کہ مسلمانوں میں ایمان بالآخرت ہے، نہیں ہے۔ میں نے آپ کو گنوائے انحراف، ایمان بالآخرت کی ایک نفی تو وہ ہے جو کہ کفار کرتے ہیں، یا مادہ پرست یا دہریت جنہیں ہم کہتے ہیں، دہری، بھائی نہیں کوئی زندگی نہیں ہے اور بس یہی زندگی۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس بات کے قائل لوگ بہت کم تھے، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے، سورہ مومن میں ان کا قول ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ وہ تو اور بے شمار مقامات آخرت کا انکار، کھلا انکار وہ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم ہلاک ہوتے ہیں گردش افلاک سے۔ یہ دہریت، مٹیریلزم، ایک تو یہ آ گئے جنہوں نے سے انکار کر دیا، ذرا پیچھے ہٹے، ارے آخرت تو ہے، لیکن ہمیں بچانے والے وہاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا جو ہم نے پال رکھے، انہیں ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان پر سب کچھ کرتے کس لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمیں بچا دیں گے چھڑانے کے۔ ایک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر آلہہ بنا لیا، لات عزا منات، ایک فرشتوں کو کیونکہ وہ مختلف جو کائنات کے کام ہیں ان کے اوپر معمور ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ان کو دیوتا بنا لیا، لہذا ہمیں چھڑا لے، لہذا خوف ختم ہو گیا۔ جب تک کہ آخرت کا خوف نہ ہو، وہ میں پچھلی مرتبہ یاد کرنا تھا، مجھے الفاظ یاد نہیں آئے تھے، اب جو میری یادداشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کس کا ہے؟ یہ ہماری بولی جو ہے وہ یو پی کا مغربی اور مشرقی پنجاب کا شرقی حصہ جو ہے، سیاں، یہ میرا محبوب شوہر کو بھی کہتے ہیں سیاں، سیاں بھائی کوتوال، اب میرا شوہر ہی کوتوال بن گیا ہے شہر کا، تو مجھے ڈر کس کا ہے؟ کون مجھے پکڑے گا، کون مجھے سزا دے گا؟ تیسرے نمبر پر آتے ہیں تو اپنی کچھ نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو اسرائیل کی اولاد ہیں، بنو اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو محمد کی امت ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اول تو آگ چھو نہیں سکتی، چھوئے گی تو گنتی کے 14 دن۔ خوف کا ہو گیا، ایمان بالآخرہ نفی ہو گئی، زیرو سے
ضرب کھا کر زیرو ہو گئے۔ اس سے بھی آگے ایک فلسفہ گھڑا کچھ لوگوں نے، جو خاص طور پر مرفع الحال، دولت مند، یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، تو اللہ معاذ اللہ جاہل تو نہیں ہے نا، اس نے آخر ہمارے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے تبھی دی ہے نا، یوں تو نہیں دی۔ تو ہم اگر اللہ کے محبوب ہیں کہ اس نے ہمیں دیا یہ سب کچھ، تو آخرت میں ملے۔ یہ دلیل دنیا کی مرفع الحال ہے۔ سورہ کاف کا چھٹا رکوع اس پہ بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم، کہ دو دوست تھے، ایک کا بہت دولت مند تھا، دو باغ تھے اس کے انگوروں کے، اور باغوں کے گرد جو ہے باڑ لگا رکھی تھی اس نے کھجوروں کے درختوں کی، تاکہ اگر تیز ہوا آئے تو کھجوروں کے درخت جو ہے وہ باڑ کی طرح انہیں روکے۔ ظاہر بات ہے کہ جو انگور کا پودا ہوتا ہے نازک ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، اجناس بھی پیدا ہو رہے، اور ان کے مابین چشمہ چل رہا تھا، اریگیشن کا نظام بھی تھا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی مقابل نہیں تھا، مد مقابل نہیں تھا، اللہ کا بندہ تھا، عارف تھا، مومن تھا۔ وہ کچھ سمجھا رہا ہوگا اسے، جواب میں اس نے کہا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، یہ کیا تم مجھے سمجھا رہے ہو؟ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم جوتیاں پٹخارتے ہو، میرے پاس دولت ہے، حیثیت ہے، وجاہت ہے، اور کان لہو صبر، اس کے بعد اللہ کی اولاد بھی اسے بہت رکھی تھی۔ اور یہی گفتگو کرتے ہوئے باغ میں داخل، باغ سرسبز و شاداب، ہر طرف جو ہے بہت عمدہ منظر، تو وہ جو شراب کا نشہ دو عطشہ ہو گیا، داخل ہوتا کہتا معلوم تھا کا قائمتاً، اول تو مجھے کوئی میں نہیں جانتا کہ قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا، یہ تمہارا خام کا ڈھکوسلا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اگر ایسا ہو ہی گیا جو تم کہہ رہے ہو، میں تو مانتا نہیں، بالفرض ہو گیا، تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا اللہ۔ دیکھیے پھر اس سے بھی آگے آئیے، اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، سیغفر لنا، اللہ بخش لے گا۔ اس پہ پوری صورت ہے قرآن میں، سورہ انفطار جو پوری اس پر ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے بزرگ رب کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، دیکھو یہ جو تم نے گھڑ لیا ہے کہ اللہ بخش دے گا، جی بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ تم دین کا انکار کر رہے ہو۔ وہ تو کہہ رہا ہے وہ دین کا وقت آ کر رہے گا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو۔ یہ سارا کیا اللہ تعالیٰ نے صرف فراڈ کے لیے تمہیں بتایا ہے؟ کوئی ڈرامہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر جزا و سزا نہیں ہے تو پھر اس کائے کے لیے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھے دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ریسرچ تھیسس لکھنا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارا حساب ہونا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس
جزا و سزا کا انکار ہے۔ تو یہ انکار کی مختلف صورتیں ہیں، اور آخر میں میں نے بتایا تھا اس سے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہ ہو سکے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں کچھ گمان تو ہوتا ہے نبی جو آپ فرما رہے ہیں، there is some sense in it، معلوم ہوتا ہے واقعی بات معقول ہے۔ گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، تو نیکی کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے اور برائی کا برا سزا ملنی چاہیے، یہ یقین کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے۔ وما نحن بمستيقنين، یقین نہیں قائم ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، بات سب۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ واضح ہو جائے، اگر اللہ کو توفیق دے دے، جس کی مجھے آپ میں سے اکثر سے کوئی توقع نہیں ہے، بہت طرف بات کہہ رہا ہوں، آپ سنی مسلمان ہیں، سننے کے لیے آ جاتے دور دور سے، اور اکثر و بیشتر سن سن کر سن ہو چکے، زندگی میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں، پر نالا وہی گرا جہاں گر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بار بار کہا جاتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنا سے کام کرنا ہے۔ اے بنو علی مکانتکم انی عامل، تم جو عمل کر رہے ہو میں تو جو عمل کر رہا ہوں کرتا رہوں گا، آخر سانس تک کرتا رہوں گا، باقی تمہیں اپنا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے، میں آپ پر نگران نہیں ہوں۔ وما انت علیہم بمسیطر، بہرحال نوٹ سے بنے کی بات ہے، اگر اللہ یہ ہمت دے دے کہ اس کام میں لگنا ہے تو پتہ ہونا چاہیے نقطۂ آغاز کیا ہے، اور نمبر 2 پتہ ہونا چاہیے کہ ہدف کیا ہے، یہ ہے دوسری بات جو تیسری آیت میں آ گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور اعلان نہ کرو قائم کرو، رب کو بڑا کرو، رب کی بڑائی کو منواؤ، رب کی بڑائی کو نافذ کرو، اللہ ہے سب سے بڑا، اور پوری کائنات میں اسی کا حکم ہے، زمین پر فساد ہے، یہ آدم اور اس کی ذریت کو اللہ نے خلافت کا مقام دیا تھا، اس کی بنا پر یہاں فساد ہے، بغاوت سے فتنہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے، اور آج کی تو یہ ہدایت جو ہے گمراہی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اصولاً یہ بات طے کر لی گئی کہ خدا کا اور کسی خدائی حکم کا اور خدائی ہدایت کا امور ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو مانتے ہو ٹھیک ہے، جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کرو، مندروں میں جاؤ اور اپنے بتوں کو ڈنڈوت کر لو، سینیگوگ میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، گھٹنے ٹیک کے دعا کر لو، اللہ اللہ، بس باقی ہماری ریاست، ہمارا قانون، ہمارا دستور، ہمارے معاشی معاملات، ہمارے سماجی معاملات، کوئی سروکار نہیں۔ یہ بغاوت جس انتہا کو اب پہنچی ہے پوری تاریخ انسانی میں نہیں تھی، جیسا کہ میں نے بتایا وہ یہی کہہ دیتے نا کہ ہمارے بچانے والے کچھ ہیں، خدا کا انکار نہیں تھا، خدا کے حاکم ہونے کا انکار نہیں تھا، خالق ہونے کا انکار نہیں تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، کہیں گے اللہ نے کیا۔ اللہ کے خالق ہونے میں وہ کسی کو ساجد نہیں مانتے تھے، لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم خود اپنا قانون بنائیں گے، ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، ذرا ہماری اچیومنٹس دیکھو، سائنس میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولا ہے، ہم نے اس کائنات کے اندر جو نیچرل
فورسز ہیں، ان کو پہچانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے۔ بجلی تو پہلے بھی تھی، استعمال نہیں ہو رہی تھی، آگ پہلے بھی ہو سکتی تھی، استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان نے، تو اس اعتبار سے ہم اپنا قانون بنانے میں بجائے سے چاہے بنائیں۔ اس معاملے میں پہلی بات یہ، اب دیکھیے نیکی کام کرنے اٹھتے ہیں، اچھا جی ایک مدرسہ بنا دیجیے، وہاں بچے جو ہے قرآن سے پڑھے، ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، برا تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ کام نہیں ہے جس کے لیے کہ حضور بھیجے گئے، یہ وہ کام نہیں ہے۔ کوئی اور خدمت حل کا کام کر دیجیے جی، یتیموں، بیواؤں، اولڈ ایج والے لوگوں کو جنہیں گھر والے جو ہے مصیبت سمجھتے ہیں، نوجوان میاں بیوی جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ خام خواہ کو بوڑھے جو ہے بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، انہیں کہیں ڈپازٹ کرو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر، ٹھیک۔ اور پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہیں کنواں کھدوا دو، کہیں پل بنوا دو، سرائے کھول دو، سرائے، ایک مسافر آئے، جو بھی آئے گا وہاں پر آ کر اسے دال روٹی مل جائے گی، چارپائی مل جائے گی، وداؤٹ اینی چارج۔ دھرم سرائے اس کو کہتے ہیں، دھرم سرائے، دھرم لازم، مذہبی سرائے ہے یہ، اس میں کوئی کاروبار نہیں، نہیں۔ حضور کا کام وہ ہے، انذار آخر سے شروع ہو کر سیدھا تیر کی طرح تکبیر رب کی طرف ہے۔ یا لفظ جان لیجئے، تکبیر کیسے کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا۔ ہم نے سمجھا ہے تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، یہ کہنا بھی تکبیر ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اعلان تو کیا نا ہم نے یہ اعلان تو کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک درجے میں یہ بھی تکبیر ہے۔ یہ تکبیر کیا، تو بڑا مانو اس کو، بڑائی بنواؤ اس کی، بڑائی قائم کرو اس کی۔ عربی کا ایک جو ہے مقولہ ہے، کبرنی موت الکبرا، کبرا، کبرا یکبر تکبیرا، تکبیر سے یہ فعل ماضی ہے، کبرنی موت الکبرا، جب بڑے لوگ جو تھے حقیقت میں بڑے جب وہ فوت ہو گئے تو اس سے میں بڑا بن گیا، اب میں چھوٹا تھا، میں بڑا نہیں ہوں، لیکن بڑوں کے وفات پا جانے کے بعد اب وہ بڑائی میرے پاس آ گئی، کبرنی موت الکبرا، تو کبرا یکبر صغرا یصغر تصغیرا، کسی کو چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، یہ ہے اصل میں ہدف۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری الفاظ بھی یہی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنا ہے۔ اب اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ چند اصطلاحات اور بھی ہیں اسی مفہوم کی، وہ سامنے آ جائے تاکہ آپ کو قرآن کی بات کو سمجھنے میں مدد ملے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے، اقامت الدین، دین کو قائم کرو۔ دین کیا ہے؟ سورہ شورى کی ایک آیت جو ہے، آیت نمبر 13، انتہائی اہم آیات میں سے قرآن کے، شرع لکم من الدین، شرع لکم خطاب جن سے ہے؟ مسلمانوں سے، جمع کا صیغہ ہے، اتنی عربی تو فہم ہے نا۔ شرع لکم من الدین، اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے وہی مقرر کیا ہے دین میں، ما وصینا به نوحا، ما وصی به نوحا، جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک،
اور اب یہاں مزید کی ہٹ کر اب واحد کا سیغہ، اور وہ جو ہم نے وہی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصلنا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. یہ ہے 5 جن کے بارے میں اجماع ہے، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں اولو العزم، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. تو محمد صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے بہت ہمت والے جو اونچے درجے کے جو رسول تھے انہوں نے صبر کیا تھا. وہ 5 ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. دیکھیں اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی وہ ایک، ان سب کا دین ایک ہے. عجیب بات ہے، یہ سوچیے، دین ایک ہے. اب اس پر مفسرین نے بڑی بحثیں کی. شریعتیں تو ان کی جدا ہے، دین ایک ہو گیا، یہ کیسے؟ معلوم ہوا کہ جو چیز ان میں سب میں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حاکم، رسول اس کا نمائندہ، ان دونوں کی اطاعت پر پورا نظام زندگی مرتب کیا. تو اصول جو ہے رہا اللہ کی حاکمیت، رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے واجب الاطاعت. اب اس کے نیچے شریعت جو ہے اللہ نے حضرت نوح کو کچھ اور دے دی تھی، اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو دی تھی، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، دی موزائک لا، تورات کا قانون. اور سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ایک شریعت اور ایک ایک منہاج مقرر کر رکھا ہے. شریعت موسوی تھی تو شریعت موسوی کی پابندی جو تھی وہی دین اللہ تھا. اب محمد کا دور ہے تو محمد کی شریعت کی پابندی کا نام ہی دین اللہ ہوگا. لیکن جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے حاکم اللہ اور اس کا نمائندہ اللہ کا رسول. اب فرمایا ان اقیم الدین. اب یہاں پر خطاب پھر جمع کے سیغے میں آ گیا. پہلے سے جمع تھا شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. ان اقیم الدین جمع کر قائم کرو اس دین، یعنی اس اصول پر پورا نظام زندگی استوار ہو جائے. سیاست ہو تو اسی کے تابع، معیشت ہو تو اس کے تابع، معاشرت ہو تو اس کے تابع، دیوانی قانون ہو تو اس کے مطابق، فوجداری قانون ہو تو اس کے مطابق، پوری زندگی. یہ ہے دین کی اقامت، دین کو کھڑا کرنا. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. اور یہ کیوں آیا لفظ فی؟ اس دین میں تفرق نہیں ہونا چاہیے، اس اصول میں تفرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں فرق ہو گیا، دین تو ہے کہ ان کا موسیٰ کا اور عیسیٰ کا اور محمد کا، شریعت میں فرق ہو گیا. ایسے ہی دین ایک ہے لیکن مسلک حنفی، مسلک مالکی، مسلک شافعی میں فرق ہو گیا. کوئی فرق، کوئی فرق نہیں. اصول وہی ہے، اللہ کا حکم، اللہ حاکم اور اللہ کا رسول فیصلہ کن. اب ان کے اقوال سے، قرآن سے، احادیث سے استنباط کیا حضرت امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں نے، اس سے استنباط کیا امام مالک نے، پھر امام شافعی نے، پھر امام احمد ابن حنبل نے وغیرہ ہو. تو یہ شریعت میں فرق ہو جانے سے کوئی روکتا نہیں ہے. یہ اختلاف، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اختلاف امتی رحمت، کشادگی پیدا ہوتی ہے اس سے. کسی ایک جگہ پر اگر مسلک حنفی تنگ پڑ جائے تو کسی دوسرے مسلک میں راستہ نکال لو. کوئی مولوی نہیں مانے گا اس کو، کوئی حنفی نہیں مانے گا، اس سے کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں. بس ایک امام کی تقریر،
اور ایک مسئلے میں انہی حنفیوں کے اتنے بڑے امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ مالکی سے لیا قرض ایک معاملہ. آپ حیران ہو گئے مسئلہ کیا تھا. فقہ حنفی کی روح سے اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے، امریکہ گیا تھا، اس کے بعد کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا، درمیان میں غرق ہو گیا، وہاں پہنچا تو کیا ہوا، مر گیا. اب وقت پر گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ عورت جو ہے کب تک اس کے نکاح میں بیٹھی رہے. Now prepare for the shock. لوگ علم میں نہیں ہے، انہیں شاید رش آ جائے گا. فقہ حنفی کا مسئلہ 90 برس تک انتظار کرے. پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے تو یہ تعبیر کی ہے کہ کہیں 9 لکھا ہوا ہوگا، اس میں کہیں مکھی آگے کو گڑبڑ کہے گی، وہ 90 بن گیا. ورنہ کوئی عقل ہاں. ابو حنیفہ جیسا شخص، قاضی ابو یوسف، امام محمد شیبانی، ہاؤ کم 90 برس انتظار کرے. لہذا لینا پڑا امام مالک سے 6 برس. She will have to wait for 6 years. اگر 6 سال تک کوئی خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نکاح سے وہ آزاد ہو گئی ہے، اب وہ اور نکاح کر سکتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مسالک ہمارے جو ہے یہ کوئی ابدی نہیں ہے. ابدی اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت. مسالک انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی اس سے استدلال کیا ہے ان سے. لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کتاب اور سنت میں اختلاف نہیں ہوگا، اصول میں نہیں ہوگا. کہ فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی سنت سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کے معاملے میں تفرقہ نہ ہو. شریعت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں، ہاتھ یہاں باندھ دیے، یہاں باندھ دیے، یہاں باندھ دیے، کونے چھوڑ دیے. 4 تو ہے نا لیول. یہاں پھر اور نیچے، پھر ناس کے بھی نیچے، اور پھر جو ہے کھول دیے. ٹھیک ہے، چاروں جائز، لا حرج. اور چاروں جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی حضور کی حدیث پر اور آپ کے عمل پر مبنی ہے. معلوم ہوتا ہے حضور نے ہی اس کے اندر ورائٹی رکھی ہے، تو کیا آپ کو کیا اعتراض ہو؟ کوئی حرج نہیں. تو شریعت کے اندر اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دین میں نہیں ہوگا، یعنی اصول یہ رہے گا، حاکمیت اللہ کی اور رسول اس کا نمائندہ. لہذا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر سارا نظام تعمیل کیا گیا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کے علاوہ پھر مدنی صورتوں میں آئی اصطلاحات. 3 دفعہ یہ لفظ آئے قرآن مجید میں حضور کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین. غلبہ دین یہ تیسری اصطلاح ہو گئی. اسلام غالب ہوگا یعنی اسلامی احکام سپریم ہوں گے. کتاب و سنت will be the supreme law of the land. غالب. تو حضور کا تو بعثت کا مقصد ہی ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. اور یہ آیتیں جہاں بھی آئی ہیں پھر آگے پیچھے قتال کی آیات ہے. نظام قائم کرنے کے لیے تو جنگ بھی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جانیں دینی پڑے گی، کم سے کم یک طرفہ جنگ تو کرنی ہوگی، اگر 2 طرفہ نہیں. اس سے کیا مراد ہے میری سمجھ لیجیے. 2 طرفہ جنگ وہ ہے جو حضور نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون.
قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نکلے، آپ نے مطالبہ کیا، 1 لاکھ کا جلوس لے کر آپ آ گئے، آپ نے گھیراؤ کیا ایوان صدر کا، یہ چیزیں مانو، ڈکلیئر کرو آج، ورنہ ہم بیٹھے ہیں۔ اب گولیاں چلیں گی، آرمی آپ پر فائر جانے دینے کو تیار ہو، یا آگے نہیں پیچھے ڈانٹے۔ اب یہ یک طرفہ جنگ ہے، اپنی جان دینے کو تیار، لیکن ان کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے۔ یہی کام لاہور میں ہوا تھا، آپ میں سے بہت ہو گئے تو شعور کی بات نہیں ہوگی، 1977، تو 32 سال ہو گئے۔ لیکن یہ کہ پہلے تو فوج فائرنگ کرتی رہی، بہت سے لوگوں نے جانے دی، آخر میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل لاہور میں تعینات تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم آئندہ مزید فائر نہیں کریں گے۔ بھٹو صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا، ٹیلی ویژن سکرین پر اب بھی مجھے یاد ہے، میں نے وہ نقشہ دیکھا تھا، اپنی کرسی کے دونوں ہتھیاں پکڑ کر مضبوط، میری کرسی بہت مضبوط ہے، ان ہنگاموں سے اور ان مظاہروں سے میری حکومت نہیں بدل سکتی ہے۔ لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑا ہو گیا، دوست کو ہو گئے، اسے میسج پہنچ گیا فوج تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تو اب کہاں رہی کرسی؟ لہٰذا بلانا پڑا، پی این اے کی لیڈرشپ کو بلایا، مذاکرات کیے، اور طے ہو گیا تھا معاملہ۔ یہ تو ضیاء الحق نے جو ہے اتنے عرصے میں دلیا یا حلوہ پکا لیا تھا، اور اسے طے کر لیا تھا کہ میں نے حکومت اپنی قائم کرنی ہے، ادروائز ایگریمنٹ ہیز بین ریچڈ، یہ دوبارہ انتخاب ہوگا، بس یہ پتا پی این اے کا مطالبہ یہی تھا کہ دوبارہ اس انتخابات میں رگنگ ہوئی ہے، اب دوبارہ انتخابات ہونا دیا۔ تو اس کے بعد کسی مارشل لا کی ضرورت نہیں تھی، قتل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، لیکن وہ طے کر چکا۔ بہرحال اس کے بغیر، جہاں دیے بغیر ناممکن ہے اللہ کا دین قائم کرنا۔ کیوں؟ دین نام ہے نظام کا، نوٹ کر لیجئے، نظام ایک جگہ پر دو نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ نظام یا ڈیموکریسی ہوگا تو بادشاہت کیسے ہوگی، اور بادشاہت ہوگی تو ڈیموکریسی کی کیا بنی؟ کیپٹلزم ہے تو پھر کمیونزم کیسے ہوگا، کمیونزم ہے تو کیپٹلزم کیسے ہوگا؟ اگر کیپٹلزم کو اکھاڑ پر پھینکیں گے نہیں تو کمیونزم نہیں آ سکتا، بادشاہت کو اکھاڑ پر پھینکیں گے نہیں تو جمہوریت نہیں آ سکتی، غیر اسلام کے نظام کو اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے تو اسلام نہیں آ سکتا۔ اور نظام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس لیے آپ کے ہاں بہت عام اسٹیٹس کو، جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں نظام کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ نظام ہمارا جو کا تو قائم رہے، اسے کوئی نہ چھیڑے، اسٹیٹس کو، کیونکہ یہ نظام چاہتا ہے تو ہمارے مفادات چاہتے ہیں، مقابلہ ہوگا، تصادم ہوگا، اور چونکہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس اختیارات ہوں گے، فوج ہوگی، تو مارے گے، مارو۔ اگر سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تو ہم اگر ہزاروں کی تعداد میں اگر جام شہادت نوش کریں تو کون سی بڑی بات ہے؟ بہرحال نقطۂ آغاز نبی کی دعوت کا انذار آخرت، اور اس کا یقین جتنا گہرے سے گہرا ہوگا اتنا ہی امکان ہوگا، تبھی تو آدمی جان دینے کو تیار ہو جائے گا، تبھی تو آدمی تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائے گا، تبھی تو آدمی فاقے کرنے کو تیار ہو جائے گا، ورنہ وہ ایمان والا یقین والا پہلو جو ہے اگر کمزور ہو تو کاہے کو آدمی فقیر بول لے گا۔ ایک اور اصطلاح آئی ہے سورہ بقرہ، سورہ المائدہ میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ بقرہ میں ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سورہ انفال میں ہے۔ اب ان مشرکوں کے ساتھ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ اور بغاوت فرو ہو جائے، یہ بغاوت ہے۔
فتنہ فساد، نار الفساد فی البر والبحر، اللہ کی حاکمیت کی بجائے انسانی حاکمیت، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اکبر کے زمانے میں بیٹا کھڑا ہو جاتا کوئی بادشاہ کا دعویٰ لے کر، تو بغاوت تھی کہ نہیں؟ بادشاہ حقیقی اللہ ہے، انسان کا عبد خود بغاوت۔ جب تک یہ بغاوت فرو نہ ہو جائے اور دین واقعتاً اللہ ہی کا نہ ہو جائے، اور اس میں مزید ایمفیسس، جب تک دین جب پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، جنگ جانے۔ تو یہ چار اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی۔ ربک فکبر، ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ، یکون الدین للہ۔ چند منٹ اور لوں گا تاکہ یہ مضمون آج ختم کر دیں ہم۔ ایک اصطلاح آتی ہے حدیث کے اندر، حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کی وجہ سے، ایک شخص جنگ میں جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہے، لیکن یہ کہ دل میں اس کے جو ارادہ ہے اپنی شجاعت کی جوہر دکھانا چاہتا ہے۔ ایک شخص حمیت کی وجہ سے جنگ میں جا رہا ہے کہ ایک ایسے قبیلے کے خلاف مہم آپ بھیج رہے ہیں کہ جن سے ان کی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، تو آپ جائیں گے۔ ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے، وہ جنگ کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ وہی تکبیر رب، اللہ اونچا ہو جائے، اللہ کی بات اونچی ہو جائے۔ اللہ تو اونچا ہے، اس وقت اللہ کی بات اونچی نہیں ہے۔ لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ایک اصطلاح ہے سابق نبی، حضور سے پہلے کے کون تھے، جو گویا کہ رسالت محمدی کا راستہ صاف کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا کیا اصطلاح کیا تھی؟ کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر۔ چنانچہ ان کے ہاں جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا مقام ہے، ان کے ہاں لارڈز پریئر کا مقام وہی ہے۔ بہت دفعہ سنا ہے یہ الفاظ، میں نے آپ کو بڑے پیارے ہیں۔ وہی ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی سرور محسوس ہوتا ہے۔ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ گویا کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہت، اسی اصطلاح کو بھی ہمارے ہاں ہندوستان میں دو بڑی شخصیتوں نے اختیار کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1913 میں بنائی تھی حزب اللہ، ایک پارٹی۔ اس کا نصب العین کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ خیر، وہ بہت سے اسباب، لمبی بات ہو جائے گی، وہ کچھ مایوس ہو گئے 8 سال تک 9 سال تک محنت کر کے، پھر انہوں نے اس کو طے کر دیا۔ He didn't get the response جو ان کو خیال تھا کہ انہیں رسپانس ملے گا لوگوں کی طرف سے۔ پھر وہ آزادی کی جدوجہد، فریڈم اسٹرگل کے اندر کانگریس کے ساتھ شریک ہو گئے، ساری عمر اس میں لگا دی۔ تو مجھے جو دلچسپی ہوتی ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں، میں ابوالکلام سے متفق ہوں یا ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہوں 1912 سے لے کر 1920 تک کا ابوالکلام، neither before that nor after that۔ یہ حزب اللہ انہوں نے بنائی، بیعت کی بنیاد پر بنائی، اور اس کا کیا رکھا رسم العین؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ یہ اب چونکہ عیسائیوں کی حکومت بھی تھی ہمارے یہاں، انگریز کون تھے؟ تو یہ اللہ کی حکومت کا لفظ ان کے لیے مانوس تھا، ڈیوائن کنگڈم، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔ اور حضرت عیسیٰ کے مواعظ میں آتا ہے، ریپینٹ،
لوگوں توبہ کرو فَإِنَّ kingdom of heaven is at hand. اب آسمان کی بادشاہت آیا چاہتی ہے. یہ خبر تھی محمد رسول اللہ کی، جنہوں نے آ کر وہ آسمان کی بادشاہت قائم کی. پھر اس کے بعد 1941 میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی. پھر انہوں نے یہی رکھا، نصب العین، حکومت الہیہ کا قیام. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جماعت نے حکومت الہیہ کا قیام قرآنی اصطلاح نہیں ہے نا، بائبل کی تو ہو گئی، کنگڈم آف ہیون دائی کنگڈم کم، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو 4 میں نے گنوائی: تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، ویکون الدین کلہ للہ. حدیث میں 5ویں آ گئی، لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. لہذا پھر جماعت اسلامی کے دستور میں اور پھر ہمارے ہاں بھی ہم نے جس کو اختیار کیا ہے وہ لفظ ہے اقامت دین، الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو ہماری پچھلوں کا حاصل کیا ہے؟ اگر کسی کے دل میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں آپ لوگوں سے، لیکن یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک نوارہ تز ترمیدر کہ ذوق نغمہ کبھی آبی. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید تلخ انداز میں بات کی جائے تو شاید لگے جا کر دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے کہ آپ اس کام کو اپنی زندگی کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کو نصب العین بنائیں، اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تنظیم میں شامل ہوں. اور خاص طور پر آج جو میں نے یہ بات کہی ہے، یہ جو 3 مرتبہ قرآن میں حضور کے لیے آیت آئی ہے، الفاظ آئے ہیں، اور کسی رسول کے لیے نہیں آئے ہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی میرا کتاب ہے، اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.